گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یار۔ ایک سوال ہے آپ سب سے، دنیا میں سب سے اعلیٰ انسان کا نام کیا ہے؟ بولیے، دنیا میں سب سے اعلیٰ انسان کون ہے؟ ان سے اوپر کوئی ہے؟ ان سے اوپر کوئی ہے؟ ان کے برابر میں کوئی ہے؟ ان کے آس پاس کوئی ہے؟ ان کے قریب بھی کوئی نہیں ہے، دور دور تک کوئی نہیں ہے۔ وہ اتنے اونچے ہیں، اتنے اونچے ہیں، اتنے اونچے ہیں، اتنے اونچے ہیں کہ ان کے قریب بھی کوئی نہیں ہے۔ 19-20 کا فرق نہیں ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ 19-20 کا فرق نہیں ہے، کتنا فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق بھی بہت تھوڑا ہے۔ ہمارے آقا میں اور ان کے اور دوسروں میں زمین آسمان کا فرق کیا فرق ہے؟ ہمارے آقا اور ہمارے آقا کے علاوہ اللہ کے مقربین میں کروڑوں زمینوں آسمانوں سے بھی زیادہ فرق ہے۔ ان کے قریب کوئی نہیں ہے، اور ان کے قریب کون ہو سکتا ہے کہ جن کی تعریف خود خدا کر رہا ہو۔ حضور کی تعریف کس نے کی ہے؟ اللہ اکبر۔ جس کا بنانے والا خود اس کی تعریف کرے، چونکہ بنانے والا جانتا ہے کہ کہاں کہاں فالٹ ہے، جانتا ہے۔ ہاں، اگر 2 نمبر آدمی ہوگا تو بتائے گا نہیں، 1 نمبر ہوگا تو بتائے گا بھائی یہ میرا تھان ہے، اس میں یہ فالٹ ہے، کلر اس کا اتر جاتا ہے، آپ کی مرضی لو ڈالو۔ یہ 1 نمبر آدمی ہے۔ 2 نمبر ہوگا تو کچے کلر والے کپڑے کا بتائے گا کہ بھئی یہ تو اتنا مضبوط ہے، پھٹ جائے گا، کلر نہیں اترے گا۔ لیکن جو 1 نمبر آدمی ہوگا وہ صحیح بتائے گا کہ اس میں یہ فالٹ ہے۔ لیکن بتانے والا 1 نمبر ہو اور وہ کہے کہ کوئی فالٹ ہے ہی نہیں، تو وہ چیز کتنی بڑھیا ہوگی۔ تو جب بتانے والا احکم الحاکمین ہو، ارحم الراحمین ہو، رب العالمین ہو، زمین آسمان کا خالق اور مالک ہو، تو بتائیے اس کے کمال کے کیا کہنے، اس کی عظمتوں کے کیا کہنے، اس کی عزتوں کے کیا کہنے، اس کی شان کے کیا کہنے۔ کون سا شاعر ہے جو ان کی مدح و ثنا کا احاطہ کر سکے؟ کون سا ادیب ہے جو اپنے ادب کے ذریعے سے ان کی تعریف کا احاطہ کر سکے؟ کون سا خطیب ہے جو ان کی تعریف کا حق ادا کر سکے؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت دیکھیں کتنی عجیب ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے نبی میں نے تیرے نام کو اونچا کر دیا، میں نے تیرے نام کو، بولیے، میں نے تیرے نام کو، او بھئی اللہ جسے اونچا کرے، یہ آج کل کے یوٹیوبر اسے نیچا کر سکتے؟ اگر ہمارے نبی کا نام کوئی نیچا کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے تو ہم ری ایکشن اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ کہیں نام نیچے نہ ہو جائے، بلکہ ہم ری ایکشن اس لیے دیتے ہیں ہمیں غیرت آتی ہے کہ کوئی ہمارے نبی کی شان میں کیوں بکواس کرتا ہے، کوئی ہمارے نبی کے خلاف کیوں بکواس بکتا ہے، اس لیے ہم ری ایکشن دیتے ہیں۔ ورنہ ساری دنیا کی تمام طاقتیں اپنے تمام اسباب کو اختیار کر کے ہمارے نبی کا نام نیچا نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرا نام اونچا کر دیا۔ اللہ جسے اونچا کرے اسے کوئی نیچا کر سکتا ہے؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ
تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. حضور کے لیے عزت مقدر ہے، حضور کے ماننے والوں کے لیے عزت مقدر ہے، حضور کے چاہنے والوں کے لیے عزت مقرر ہے، مقدر ہے، اور حضور کے دشمنوں کے لیے ذلت کا فیصلہ ہو چکا ہے. چاہے کچھ بھی کر لیں. دنیا میں سب سے اونچے ہمارے نبی، سب سے اونچے سب بتائیں، سب سے عظیم الشان، سب سے عظیم الشان، سب سے عظیم الشان، سب سے حسین، سب سے خوبصورت، سب سے اعلی، سب سے بالا. جب یہ مان لیا کہ سب سے اعلیٰ بھی حضور، سب سے بالا بھی حضور، سب سے عظیم الشان بھی حضور، تو پھر ان کے طریقے پہ کیوں نہیں چلتا؟